بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ نازعات کی تفسیر اور سورہ نازعات کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، اور اس کی چند شروع کی ابتدائی آیات کے تعلق سے گفتگو ہو گئی ہے کہ جس میں سورت کا آغاز اور افتتاح تھا. سورت کا افتتاح قسم سے ہوا تھا، اور قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی چند صفات کی کھائی تھی، اور اس قسم کا آگے جو مضمون آ رہا ہے قیامت میں انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کا اور قیامت کے برپا ہونے کا، اس سلسلے میں قسم کا تعلق تھا، کیونکہ قسم ان فرشتوں کی تھی کہ جو بنی آدم کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور ان فرشتوں کی تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف احکامات بجا لا کر اس کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا تو اس کائنات کا نظام سب ختم ہو جائے گا. اگلی آیات کے اندر قیامت کا بہت شارٹ انداز میں، بہت مختصر سی آیات کے اندر قیامت کے وقوع کا احساس کرایا گیا. اگر میں یہ کہوں کہ قیامت کی منظر کشی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آیات کی جو حقیقت ہے اس سے کمتر بات ہوگی. یوں کہیے کہ اگر ان آیات کو آپ واقعی پڑھیں تو قیامت کا احساس کرایا گیا. اور جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر آخرت کا اور قیامت کا، موت کا اور میدان حشر کا، قبر کا اور قبر سے اٹھنے کا، سور کے پھونکے جانے کا، میدان حشر کا، نامہ اعمال کا، میزان حسنات و سیئات کا، نامہ اعمال کی تقسیم کا، جنت و دوزخ کے فیصلے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار اور اس کی عدالت کا، عرفات کا، تو عرفات کہہ رہا ہوں، اعراف کا، جنت کا اور دوزخ کا، جنت کی نعمتوں کا، جہنم کی اذیتوں کا. تو یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت وہ اسلوب اور انداز اختیار کرتا ہے، زبان کا وہ انداز اختیار ہوتا ہے کہ قیامت کا، آخرت کا احساس کرا رہا ہوتا. تو پھر چند آیات میں آخرت کا احساس کرایا گیا، قیامت کے زلزلے کا تذکرہ کیا گیا، آسمانوں میں انتشار پیدا، آسمانوں میں اتھل پتھل کا اور آسمانوں کے پھٹنے کا تذکرہ ہوا، اور انسان کے آخرت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہونے، اور کافر پر اس وقت جو خوف ہوگا، ہراس ہوگا، کافر پر جو گھبراہٹ اور ٹینشن ہوگا، کافر پر جو افسوس اور ملال ہوگا، اس کا تذکرہ ہوا. اور ان کی ایک گفتگو یہ ہے کہ ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد ہم کیسے زندہ کر لیے گئے. اس سے ان کے آخرت پہ یقین نہ کرنے کی وجہ کا تذکرہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گفتگو کے اختتام پر یوں کہا کہ تعجب کرتے ہو، تعجب تو اس بات پر ہے کہ تم اللہ کی قدرت پہ تعجب کرتے ہو. کفار کو قیامت کے دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ تعجب ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے اس تعجب پر ہمیں تعجب ہے کہ وہ خدا کے جو کن فیکون کہتا ہے تو کائنات رچ جاتی، وہ خدا کے جو کن فیکون کہتا ہے تو دریاؤں میں طغیانی آتی، وہ خدا کے جو کن فیکون کہتا ہے تو سمندر سے بادل، سمندر سے اٹھی بھاپ بادل بن کے ابر بنتا ہے، اور ابر بن کے بستیوں پر، شہروں پر، ملکوں پر، وادیوں پر، پہاڑوں پر برستا ہے. وہ خدا کے جس نے تمہیں پہلے بار پیدا کیا ہے،
ایحیی العظام وہی رمیم، یہ تعجب تھا ان کو کہ کیا وہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر دے گا؟ اسی لیے کہا کہ تلک اذن کرۃ خاسرہ، یہ تو بڑی نقصان دہ والی پاری ہے کہ ہم جس چیز کا انکار کرتے تھے، ہم جس چیز پر یقین نہیں کرتے تھے، ہم جس چیز کو جھٹلاتے تھے، ہم جس چیز کا تمسخر کرتے تھے، ہم جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، ہم جس چیز کو بعید از قیاس سمجھتے تھے، وہ نمودار ہو گئی اور ہم حقیقت میں اس میں موجود ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے زجرۃ واحدہ، بس ایک پھونک کی دیر ہے، ایک اللہ کے اعلان کی دیر ہے، ایک سور کے پھونکے جانے کی دیر ہے کہ سارے مردے قبروں سے زندہ ہو کر اس آخرت کو فیض کریں گے، اس آخرت کا سامنا کریں گے اور اس میں اپنے دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے مطابق آخرت کے حالات کا سامنا کریں۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور مصر کے بادشاہ فرعون کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ہم نے اس کے طرف پچھلے لیکچر کے اندر کچھ اشارہ کیا تھا، انشاءاللہ ان آیات کو اب ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات کہی گئی تھی آپ سے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی یہ جو حق و باطل کی کشمکش ہے، قرآن نے اس کو رہتی دنیا تک حق و باطل کی کشمکش کے لیے ایک نمونہ بنا کر پیش کیا ہے کہ داعی حق کیا ہوتا ہے اور اس کا کردار کیا ہونا چاہیے اور اس کی دعوت کیا ہونا چاہیے، اور ایک باطل اور باطل پرست و باطل کا حامی کا مزاج اور سوچ کیا ہوتی ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ اور برتاؤ کیا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں برتاؤں کے، ان دونوں طرز عمل کا انجام کیا پیش کرتا ہے، بدلہ اس کا کیا دیتا ہے۔ تو فرعون کی شخصیت کا، فرعون کی سوچ کا، فرعون کے نظام کا قرآن نے مختلف مواقع پر مختلف ناحیتوں سے، مختلف اینگل سے اس پر جو ہے تبصرہ کیا ہے، اس کا تجزیہ کیا ہے۔ ایک تالیہ قرآن کو بہت ضروری ہے کہ جب وہ دنیا میں ظالم پرستوں اور ظالموں کے بیچ، خدا ناشناسوں کے بیچ، اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کے بیچ اسلام کی دعوت کو جب وہ پیش کرتا ہے، اسلام کے نظام عدل کو جب وہ پیش کرتا ہے، اور اس حق و باطل کی کشمکش میں وہ مختلف رول ادا کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس کشمکش کا گر اور خلاصہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں موضوع کو اس طرح سے شروع کر رہا ہے، ایک سوالیہ انداز میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ هل اتاک حدیث موسیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور آپ کے ذریعے ہر اس انسان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جو ان آیات کو پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، کہ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی گفتگو آئی، موسیٰ کا قصہ کیا تم تک نہیں آیا؟ موسیٰ کا قصہ ایک مجموعی انداز سے سارے عرب بنی اسرائیل کے اس علوم و فنون سے کہ جتنا ان کا بنی اسرائیل سے تال میل تھا، مدینے کے اندر جو یثرب شہر تھا، یہودی آباد تھے، اس کے علاوہ کچھ یہودی سرزمین عرب کے دیگر علاقوں میں بھی تھے، بعض عیسائی اور یہودی حضرات غلام قیدی بن کے شام اور یمن کی انٹرنیشنل منڈیوں سے جو قریش کی تجارت تھی اس کے ذریعے عرب قبائل تک، مکے تک پہنچ گئے تھے۔ تو عیسائی اور یہودی تعلیمات اور بنی اسرائیل کی وہ موٹی موٹی باتیں کہ جو عرب جانتے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، قریش والے جانتے تھے۔ قرآن نے جو کچھ وہ جانتے تھے اس کو گواہی کے طور پر پیش کرتے ہوئے آگے وہ تفصیلات کے جو عرب جانتے نہیں تھے لیکن بنی اسرائیل والے جانتے تھے، پڑھے لکھے لوگ جانتے تھے، ان کو پیش کر کے قرآن کی صداقت کو، قرآن کی تورات اور انجیل کی معلومات پر حاوی ہونے کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ نہیں آیا کہ جیسا عرب بنی اسرائیل سے سنا کرتے تھے، یا اس کا اشارہ ان
قرآن کی مختلف آیات کی طرف ہے کہ جو اس بیان سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کیا تھا، آپ کی تعلیمات سے، اور خاص طور سے یہاں جس چیز کو فوکس کیا گیا ہے کہ نہ تو حضرت موسیٰ کی ولادت و نشو و نما اور ان کی جوانی کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے، نہ بنی اسرائیل کے ساتھ تورات کے نزول اور تورات کی شریعت کے امپلیمنٹ میں، تورات کی شریعت کی تنفیذ میں جو ان کو بنی اسرائیل نے پریشان کیا، اور جو ان کو ایک بگڑی ہوئی ایک اخلاقی گراوٹ کی حامل اور بزدلی اور خساست پر مبتلا ایک مسلمان قوم کو سدھارنے میں جو کچھ ان کو تکلیفیں ہوئیں، پریشانیاں ہوئیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنے میں جو کچھ ان کو مشقتیں اٹھانا پڑیں، اس کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور دعوت کا وہ پہلو بیان کیا گیا ہے کہ جو انہوں نے کلمہ توحید کے لیے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تھی۔ ایک بات اور قابل غور ہے کہ بعض حضرات یوں سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی دعوت صرف مسلمانوں کو سدھارنے تک محدود تھی اور دعوت غیروں کے لیے نہیں۔ ایک یہ اصطلاح دور اخیر میں نکلی ہے کہ دعوت اپنوں میں کرنی ہے کہ غیروں میں کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں پڑھنے والے سوائے اپنے وقت کو ضائع کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ یہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، دیگر آسمانی کتابوں کے ذریعے کس دعوت کو پیش کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا تھا، یہ سیرت کی زندگی کو دیکھا جائے تو واضح سمجھ آتا ہے۔ یقیناً دعوت اپنوں کی حالات کو سدھارنے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو استوار کرنے اور ان کے ایمان کا اضافہ کرنے کے لیے، ان کی عملی زندگی کو سدھارنے کے لیے، ان کی زندگیوں کو قرآن و سنت پہ ڈھالنے کے لیے، ان کو گناہوں سے توبہ کرا کر نیک اعمال اور عمل صالح کی زندگی پہ آمادہ کرنے کے لیے دعوت ہے۔ لیکن اس بات سے کوئی بھی عقل مند انسان، قرآن کی تلاوت کرنے والا انسان، انبیاء کے مشن کو جاننے والا انسان اور سیرت کو ذرا سی بھی سادی سی غائرانہ نگاہ سے دیکھنے والا اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ممکن نہیں ہے اس بات سے انکار کرنا کہ دعوت غیروں کے لیے بھی تھی۔ تمام وہ صحابہ جو کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کفار قریش، مشرکین قریش سے دنیا کے سب سے افضل انسان صحابہ کرام بنے، کیا وہ غیر نہیں تھے؟ کیا وہ مشرک نہیں تھے؟ کیا وہ بت پرست نہیں تھے؟ کیا وہ عیسائی نہیں تھے؟ کیا وہ یہودی نہیں تھے کہ جس وقت ان پر سرور کائنات نے دعوت پیش کی؟ یہ ایک ایسی سورج کی روشنی سے زیادہ بڑی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب ہم کسی نظریاتی اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم سورج کی روشنی سے زیادہ واضح حقائق کا انکار کرتے ہیں اور اپنے وقت کو مباحثے میں ضائع کرتے ہیں۔ اگر ان آیات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خالی فرعون کے جو کافر تھا، جو مشرک تھا، اور ان سب سے ہٹ کر جو خود خدائی کا دعویٰ کرنے چل پڑا تھا، اس کو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ کا مشن تو ایک مکمل سیاسی مشن تھا۔ اگر سیاست وہی ہے کہ جس کو آج ہم سیاست کہہ ڈالتے ہیں کہ آپ نے
فرعون کے سامنے دو آپشن پیدا کیے. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اس بات کو بتایا, کہا کہ تم توحید کو قبول کر لو, تم اللہ کے دین کو قبول کر لو, اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ, تم بنی اسرائیل کو اس غلامی سے آزاد کرو, مجھے بنی اسرائیل کو لے جانے دو یہاں سے. ہم تمہاری اس باطل نظام سے, تمہاری اس ظلم کی سلطنت سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں, ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دو, ہمیں غلامی سے آزاد کرو. یہ مکمل سیاسی جدوجہد تھی. اگر سیاست یہی ہے کہ مسلمانوں کی زبونحالی کو اوپر کرنا, مسلمانوں کے حالات کو بدلنا, اور کسی مظلوم و مقہور امت کو امت کو اوپر اٹھانا, اور کسی ظالم نظام کے ہاتھ پکڑنا, کسی ظالم اور سرکش کو اس کو سبق سکھا کر اس کے نظام باطل نظام کو بدل کر اگر نظام حق کو قائم کرنا سیاست ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مکمل سیاسی جدوجہد کرنے بلکہ سیاست کی دعوت دینے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آئے تھے. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے اس سلسلے کا, آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. تو اللہ بڑے سوالیہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ, اس وقت کے جب اس کے رب نے اس کو پکارا بالوادی المقدس طویٰ, مقدس پاک وادی کے اندر, اس پاک گھاٹی کے اندر, طویٰ جس کا نام طویٰ ہے. وہی وادی المقدس ہے, وہی وادی طویٰ ہے نا, اور وہی کوہ طور ہے. جزیرہ نما سینا جو ہے, جو مصر کے شمال مشرق کا ایک علاقہ ہے, یہ وہ سرزمین ہے, ایک ہلکی سی ریگستانی زمین ہے, اور یہ کوہ طور پڑتا ہے کہاں؟ جب کوئی شخص جزیرۃ العرب اور اردن اور فلسطین اور مصر کا جو بارڈر ہے, وہاں کے مصر کا آخری انتخوش علاقہ ہے یہ, جس کو جبل طور, کوہ طور کہا جاتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. قرآن میں اس کا تذکرہ الگ الگ پیمائش میں کئی جگہ آیا ہے. وہ جب انہوں نے ایک شخص کا, ایک قبطی کا قتل کر دیا تھا, نادانی میں غلطی سے ان کے ہاتھ سے قبطی کا قتل ہوا تھا, سورہ قصص کے اندر انشاءاللہ یہ پوری تفصیلات آئیں گی. تو وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر فرعون کے نظام سے بھاگ گئے, اور وہاں جا کر انہوں نے مدین کے اندر سکونت اختیار کی. وہاں ایک نیک شخص تھے جن کا نام شعیب تھا. یقیناً وہ شعیب جو مشہور نبی شعیب ہے وہ نہیں تھے. انشاءاللہ کبھی جب اس کے بارے میں گفتگو ہوگی تو ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے. ابھی صرف اتنا ہے کہ وہ ایک نیک شخص شعیب تھے, ان کی بیٹی سے انہوں نے وہاں نکاح کرا, اور تقریباً 8 سے یا 10 سال وہاں قیام کیا. وہ واپس وطن آ رہے تھے کہ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس وادی مقدس کے اندر, اس کو وادی مقدس ہی اس لیے کہا گیا کہ یہاں حضرت موسیٰ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا, اور پھر دوبارہ حضرت موسیٰ کو یہاں بلا کر آسمانی کتاب تورات جو شریعت تھی اس سے نوازا گیا. تو یہاں وہ واپس آ رہے تھے کہ رات کا وقت تھا, ٹھنڈک کا وقت تھا, کہ حضرت موسیٰ کو طور کے دامن میں ایک آگ نظر آئی. آپ نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ رکو, میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں. عام طور سے اس زمانے کا رواج تھا کہ جب کوئی قافلہ رکتا تھا یا کوئی مسافر ٹھہرا ہوا ہوتا تھا تو وہ آگ جلاتا تھا. مقصد روشنی بھی ہوتی تھی, مقصد ٹھنڈ کو دور کرنا بھی ہوتا تھا, مقصد جنگلی جانوروں کو, درندوں, شیر, بھیڑیوں کو سے بچنا بھی ہوتا تھا, اور ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ رات میں اگر کوئی مسافر پریشان ہو رہا ہو, راستہ بھٹک رہا ہو, تو دور سے اس آگ کو دیکھ کر یہاں آ جائے اور ایک سے بھلے دو, اور اگر کوئی ضرورت ہو تو انسان اس کی مدد کرے, اس کو اپنے ساتھ رات رکا لے, اور وہ اس جنگل میں کسی خطرے سے اگر 2-4 ہونے والا ہو تو بچ جائے. تو حضرت موسیٰ گئے کہ شاید کوئی مسافر ہے, کوئی قافلہ ہے, کوئی ٹھہرا ہوا ہے, کسی کی کوئی بستی ہے, کسی کی جھوپڑی ہے, کوئی چرواہا ہے, کوئی وجہ ہے کہ یہاں آگ جل رہی ہے, میں دیکھ کر آتا ہوں. جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکارا, ہے نا, فی البقعۃ المبارکۃ عند الشجر, اس درخت تھا بقعہ مبارکہ جس کو کہا ہے اس مقدس سرزمین کو. اللہ نے کہا کہ اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ, ہے کہ تم وادی مقدس میں ہو, جوتیاں اتار دو.
وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے گفتگو فرمائی، ان کو نبوت سے نوازا، اسی لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، وہ نبی کہ جس سے اللہ نے کلام کیا۔ یہاں حضرت موسیٰ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور جو مشن دیا گیا وہ کیا دیا گیا کہ فرعون کے پاس جانا، اور کیوں جانا؟ کیونکہ وہ سرکش ہے، ایک باطل نظام کا سربراہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کو سب سے پہلے دعوت دی گئی ہے اس نظام کے چودھریوں کو، باطل نظام کے چودھریوں کو۔ کسی زندگی کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوسائٹی کا کریم کہ جو معاشرے کو لیڈ کرتا ہے، چاہے وہ سربراہ ہوں، چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں، چاہے وہ علمی رہنما ہوں، چاہے وہ چوٹی کے وہ تاجر ہوں کہ جو اس کا پورا معاشی نظام چلاتے ہیں، جس کو ہم کریم آف سوسائٹی کہا جاتا ہے، اس کو مخاطب کیا، کیونکہ اگر یہ سدھر جائیں گے تو پوری سوسائٹی کی وہ روش کہ جس پر نظام سیاست، نظام معیشت اور نظام جس کو کہا جاتا ہے سماج چل رہا ہے، وہ سدھر جائے گا۔ تو کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے وادی طور پر پکارا اور کہا کہ اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، کیوں؟ انه طغى، اس نے سرکشی کی۔ طغى یطغی طغیانا، طغیان عربی میں کہتے ہیں سرکشی کو، اصلا لفظ طغیان کہا جاتا ہے کوئی بھی چیز، شخص اپنی حد سے تجاوز کر دے، جو حد ہے آخری، اس سے اوپر تجاوز کر دے تو اسے طغیان کہا جاتا ہے۔ جب سمندر میں سیلاب آتا ہے، باڑھ آتی ہے، اور کوئی ندی پور ہو جاتی ہے، خطرے کے نشان سے اوپر بہنے لگتی ہے نا، تو اللہ نے کہا کہ وَلَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی نے طغیانی کی، وہ وادی کے اندر جو حدیں تھیں جہاں تک ڈوب نہیں تھی، اس سے آگے اس نے طغیانی کی اور علاقہ جات کو ڈوب میں لے دیا، خشکی پہ پانی بھر گیا، تو ہم نے تمہیں کشتی میں چلا کر ادھر سے ادھر منتقل کیا، تمہیں ڈوبنے سے اور سیلاب سے بچایا۔ تو پانی کا حد سے تجاوز کر جانا، سر سے اوپر ہو جانا، خطرے کے نشان سے ندی کا اوپر ہو جانے کو کہا جاتا ہے کہ دریا میں طغیانی آ گئی۔ تو ان فرعون طغى، فرعون ایک جو حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں انسان کی، ان حدوں سے سرکشی کر چکا ہے، جو اللہ نے اس کو اختیارات دیے ہیں اس میں تجاوز کر چکا ہے، انسانوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے زمین پر اللہ کی حکمرانی کو نہیں تسلیم کرتا ہے، اور خود کو خدا اور حاکم سمجھ بیٹھا ہے، خود کو حقیقی حاکم اور خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، اور آگے آیتوں میں آ رہا ہے کہ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ کو کہاں جانے کو کہا جا رہا ہے؟ باطل نظام کے ہے نا، باطل نظام کے سرپنچ کی طرف جانے کو کہا جا رہا ہے۔ اور وجہ جانے کی کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ طغا، سرکشی کرتا ہے، طغیانی کرتا ہے، اس لیے اس سے جا کر بات کر۔ لیکن ایک عظیم بات دیکھیے کہ انتہائی حکمت کے ساتھ اور انتہائی نرمی کے ساتھ اس سے بات کرنے کو کہا گیا۔ اس ایک اور جگہ اللہ نے اس کے علاوہ دوسرے کسی مقام پر اللہ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا، اس سے نرمی سے بات کرو، بادشاہوں سے جس طریقے سے بات کی جاتی ہے ویسے بات کرو۔ ہمارا کام لوگوں کو ڈانٹنا، ان کو ان کی گمراہی سے آگاہ کرنا نہیں ہے، ہمارا کام لوگوں کو ایمان کے لیے کنوینس کرنا ہے، لوگوں کو ایمان پر آمادہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم کو وہ زبان استعمال کرنا پڑے گی، وہ انداز استعمال کرنا پڑے گا، وہ برتاؤ انسان استعمال کرنا پڑے گا کہ جیسے کوئی شخص، جیسے ایک سیل مین اپنا سامان بیچنے کے لیے جو انداز اختیار کرتا۔ تو اذهب الى فرعون انه طغى فقل، اور اس سے کہو هل لك الى ان تزكى، بڑا عجیب انداز ہے، اس سے کہو کہ اے فرعون، کیا تیرا کوئی خدا نہیں ہے؟ هل لك الى ان، کیا تیرا کوئی خدا نہیں؟ تزکا، کہ تو جس کا تزکیہ کر،
کہ جس کی تو تعریف بیان کر، جس کی تو حمد و ثنا بیان کر، کیا تیرا کوئی خدا نہیں؟ سب سے پہلے جس بات پر انگلی اٹھائی حضرت موسیٰ نے وہ کہ خدا ناشناسی کی، یہ کیسی خدا ناشناسی کی زندگی ہے؟ تعجب ہے تمہاری زندگی پر اے فرعون کہ تم اپنے اوپر کسی خدا کی خدائی کو تسلیم کرے بغیر جیتے ہو. کمال ہے. ایک کچوکا لگایا کہ تم انسان ہو، کتنے بڑے مقام پر، مرتبے پر، اقتدار پر کیوں نہ پہنچ جاؤ، تمہارا کوئی خدا تو ہونا چاہیے نا کہ جس سے تم تزکیہ حاصل کرو، جس سے تم اپنے دل کی صفائی کرو، جو تمہیں صحیح اور غلط کی رہنمائی کرے. اب آگے حضرت موسیٰ نے فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. بڑا عجیب انداز ہے کہ اگر تم خدا کو نہیں پہچانتے ہو، اگر تم نے ابھی تک خدا کو نہیں تلاشا ہے، نہیں پہچانا ہے، تو أَهْدِيَكَ میں تمہاری رہبری کر دیتا ہوں خدا کی طرف. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا کون ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کی پہچان، تم اس کو تلاشو. آؤ میں تم کو خدا کی طرف رہبری کرتا ہوں، میں تمہیں خدا تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہوں. فَتَخْشَىٰ تو تم کچھ ڈرو، تم اس خدا کا لحاظ کرو. آؤ میں تمہیں خدا کا تعارف کراتا ہوں، میں تمہیں خدا کی صفات اور اوصاف بتاتا ہوں تاکہ تم اس کا لحاظ کرو. خشیت کسی سے اس کے مقام اور مرتبے کے لحاظ کی وجہ سے خوف کرنا، کسی سے اس کے رتبے کی وجہ سے خوف کرنا، یہ خشیت ہے. کسی سے اس سے انتہائی محبت اور احترام کی وجہ سے اس سے ڈرنا، یہ خشیت ہے. ورنہ ڈرتا تو انسان درندے سے بھی ہے، ڈرتا تو انسان ڈاکو سے بھی ہے، ڈرتا تو انسان قاتل سے بھی ہے، اور ڈرتا انسان اپنے باپ سے بھی ہے، ڈرتا انسان ماں سے بھی ہے نا. تو تخشا تم اس کا لحاظ کرو. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. حضرت موسیٰ نے پہلی اکتفا کی کہ اس سے گفتگو کی ہو. وَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. اور موسیٰ نے اس کو بڑی نشانی دکھائی ہے نا. کئی جگہ قرآن میں تذکر آیا ہے عصا کا اژدہا بننا. حضرت موسیٰ کا جو ڈنڈا تھا، جو عصا تھا، لاٹھی تھی، وہ سانپ بن گئی، اژدہا بن گئی. حضرت موسیٰ نے اپنی دامن میں، اپنی بغل میں اپنے ہاتھ ڈالا اور نکالا تو وہ سفید ہو گیا. بیضاء للناظرین، یہ مثال بتائی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی ظالم، جب کوئی سرکش گمراہی پر آمادہ ہو جاتا ہے اور ٹھان لیتا ہے تو وہ معجزات کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ معجزات کو جادو سمجھتا ہے. فرعون نے بھی حضرت موسیٰ پر جادو کا الزام لگایا اور ان سے میدان کے اندر جادوگروں سے مقابلہ کرنے کا دعویٰ کیا. دیگر جگہ قرآن میں اس جادوگری کے اس مقابلے کا تذکرہ ہے. سارے مصر سے جادوگر جمع کیے گئے اور مقابلہ ہوا. حضرت موسیٰ کا معجزہ فرعون کے جادوگروں کے جادو پر غالب آ گیا. سارے جادوگر ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے اس معجزے کا انکار کر دیا اور وہ یہ کہنے لگا، یہ الزام لگایا کہ یہ سارے جادوگر موسیٰ کے شاگرد ہیں اور ان سے ساٹھ گاٹھ کر چکے ہیں. ذرا سوچئے کہ فرعون جو عرش مصر کا مالک ہے، انعامات دینے پر قادر ہے، سزا دینے پر قادر ہے، اس کے خلاف ایک نہتا خالی ہاتھ کنگال موسیٰ سے جادوگروں کی ایک جماعت، ایک فوج کیوں کر تال میل بنائے گی؟ پھر یہ کہ یہ جادوگر الگ الگ بستیوں اور الگ الگ شہروں سے لائے گئے. موسیٰ علیہ السلام کا ان جادوگروں سے اس سے پہلے ملنے کا کبھی کوئی ثبوت نہیں ہے. موسیٰ ایک قتل کے الزام میں 10-12 سال سے مصر سے فرار تھے. ایسی صورت میں ان کا جادوگروں سے مل کر یہ ساٹھ گاٹھ کب کر لی؟ لیکن باطل جب جھنجلا جاتا ہے، باطل جب اپنا بھانڈا پھوٹنے سے حواس بختہ ہو جاتا ہے، باطل پر جب اس کی شکست عیاں ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہی اوٹ پٹان، ایسے ہی بے دلیل، ایسے ہی جھوٹے، ایسے ہی بالکل کھوکھلے ہے نا الٹپ قسم کے الزام لگاتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ کرونا تبلیغی جماعت نے پھیلا دیا، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. موسیٰ نے کیا کیا؟ فرعون نے کیا کیا؟ کذبا، جھٹلا دیا.
معجزے کو جھٹلا دیا، وعصا اور اللہ کی نافرمانی کی، موسیٰ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے تو کلمہ مت پڑھ، تو ایمان نہ لا، لیکن تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ بنی اسرائیل کی غلامی سے آزاد کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اور مزید کیا کیا؟ ثم ادبر یسعی، پھر وہ پلٹا اور اس اسلام کی، اس حق کی آواز کو دبانے کے لیے جد و جہد و سعی کرنے لگا اور جادوگروں کو جمع کیا۔ فحشر فنادا، اور سارے لوگوں کو جمع کر لیا اور یوں پکارا، یہ اعلان کرا دیا، انا ربکم الاعلی، سب کو میدان میں جمع کرا اور یہ پکار لگائی، یہ نعرہ لگایا، یہ اعلان کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی۔ رب ہونا ہی ممکن نہیں ہے کہ چاہے کوئی ربوبیت اعلی ہے، چیف خدا ہونے کا اعلان کرتے، بس یہی وہ حد تھی، یہی وہ طغیانی کی آخری حد تھی کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی پکڑ کی۔ موسیٰ نے زمین میں ظلم کیا، موسیٰ نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، فرعون نے استغفر اللہ موسیٰ کہہ رہا ہوں، فرعون نے مصر پر قبضہ کیا، بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ظلم کیا، قتل و غارت کیا، بہت دنیا میں فساد و فتنہ پھیلایا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ڈھیل دیتا رہا، ڈھیل دیتا رہا، ڈھیل دیتا رہا، لیکن یہ وہ جملہ تھا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی آخری پکڑ کر لی۔ یہ غرور اور تکبر اور گھمنڈ کا یہ جملہ فرعون کے، جس کو کہتے ہیں فرعون کے کا گڑھا، فرعون کے ظلم کا گڑھا اور کبریائی کا گڑھا اس سے پھوٹ گیا۔ اللہ کہتا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، بس اللہ نے اس کی پکڑ کی، نکال کہتے ہیں درگت، عبرت، بس اللہ نے اس کی ایسی پکڑ کی کہ اس کو آخرت اور اولا، دنیا اور آخرت میں عبرت کا سامان بنا دی۔ آج بھی میوزیم میں اس کی لاش رکھی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور حق و باطل کی اس کشمکش، حق و باطل کی اس لڑائی کے انجام کو یاد کرتے ہیں۔ نکال الآخرۃ والأولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس پورے قصے کے اختتام پہ جو آیت ہے وہ اس پورے قصے کا مورل سیکھ دیتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان فی ذلک لعبرۃ، اس کے اندر عبرت ہے، اس کے اندر سبق ہے، اس کے اندر سبق آموزگی ہے، کس کے لیے؟ لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں خشیت ہو، جو واقعات کو سن کر جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہو، اس کے لیے یہ واقعہ بڑے معنی رکھتا ہے، بڑی اللہ کی خوف و خشیت کا سامان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جیسے مضبوط طاقتور بادشاہ کو، فرعون جیسے عظیم اور بلند انسان کو دنیاوی اعتبار سے کس طریقے سے جب اس کے گناہوں کا گڑھا بھر گیا تو ایک جھٹکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرقاب کر دیا، پھر نہ اس کے لاؤ لشکر اس کے کوئی کام آئے، نہ اس کا تخت و تاج اس کے کوئی کام آیا، نہ اس کی مال و دولت اس کے کوئی کام آئی، نہ اس کی عزت و آبرو اس کے کوئی کام آئی، کوئی کام نہیں آیا، اور وہ بے یار و مددگار ڈوب کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دی۔ اس کے بعد پھر اگلا حصہ آ رہا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ قدرتوں کا ذکر کیا ہے، پھر آخر میں سورت کے اختتام پر پھر قیامت کا، روز آخرت کا تذکرہ ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔